Allah, 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 Allah. فیصلہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مت ماننا، کسی اور کی بندگی مت کرنا. وقضى ربک الا تعبدوا الا، اور وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. اور اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، اس عمر کے تقاضے الگ ہو جاتے ہیں، اس عمر میں پہنچ جائیں تو فلا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا. کوئی بات ناگوار گزر جائے تو اف بھی مت کہنا. عربی زبان میں یہ بالکل ہلکا سا، یعنی اتنا بھی لفظ مت کہنا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، ان کی کوئی مطالبہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو اف ہو کیا آپ بھی اس طرح، یعنی کچھ بھی مت کہنا، اف بھی مت کہنا. اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، اچھی بات ان سے کہتے رہنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکائے رہنا. آج تم جوان ہو، اپنی جوانی کا نشہ طاقت ان کے سامنے مت دکھانا، اپنے رحمت کے بازو ان کے سامنے جھکائے رہنا. جب تم چھوٹے سے تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، اپنے بدن سے مکھی تک نہیں ہٹا سکتے تھے، گندگی لگ جائے وہ دور نہیں کر سکتے تھے، اس وقت تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اس کو یاد کرنا، اور یاد کر کے اللہ سے دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب میرے ماں باپ کے ساتھ آپ وہ رحم کا معاملہ کیجئے جیسا انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں معاملہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں 15ویں پارے میں تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا، حقوق بتائے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رغم انفو، ہلاک اور برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے، ذلیل اور رسوا ہو جائے وہ انسان. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ جس کے ماں باپ، جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور اس کے باوجود وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے، یعنی ایسی ان کی خدمت نہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے. اس لیے کہ والدین کی خدمت انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. ایک صحابی آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، توبہ کی کیا شکل ہوگی؟ آپ نے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہا نہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا. کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں خالہ زندہ ہے. کہا جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے. جب خالہ کی خدمت سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت سے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو کہا بڑھاپے میں کوئی ماں باپ کسی کو ملے اور اس کے باوجود اس کے گناہ معاف نہ ہو سکیں، وہ انسان جنت کا مستحق نہ بن سکے، تو ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے. بد دعا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا. سورہ لقمان میں ایک ہی آیت پہ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، یعنی آپ سوچئے اللہ پاک کا مقام اور مرتبہ، جو خالق اور مالک ہیں وہ، اور کہاں ماں باپ انسانی ہوتے ہیں، عام انسان ماں باپ، ہم جیسے ہم بھی ماں باپ ہیں اور ہمارے ماں باپ بھی ماں باپ ہیں. ایک ہی لفظ میں عربی زبان میں عام طور سے ایسے موقع پر افعال الگ الگ کر دیتے ہیں جب دونوں کے مراتب میں، فرق میں الگ الگ مرتبہ ہوتا ہے دونوں کا، لیکن ایک ہی فعل استعمال کیا انشکر، شکر ادا کرو، اور اس کے بعد دونوں کا تذکرہ کیا، کس کا؟ لی، میرا شکر ادا کرو، اور ولی والدین، اور والدین کا شکر ادا کرو. ایک ہی، یعنی شکر کا جو لفظ تھا اس کو بھی علیحدہ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں فرمایا کہ والدین کے لیے الگ شکر کا لفظ استعمال کر دیتے، اپنے لیے ایک ہی لفظ میں کہا انشکر لی ولی والدین، میرا شکر ادا کرو، میرے والدین کا شکر، اپنے والدین کا شکر ادا کرو. یہ ہے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ. ایک روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے ماں باپ ہما جنتو کا. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، ماں باپ کا حق کیا ہوتا ہے بچوں؟ تو فرمایا کہ وہ ہما جنتو کا و نارو کا، یا تو تمہاری جنت ہے یا جہنم. یعنی اگر تم نے ان کو خوش کر لیا
جنت میں پہنچ جاؤ گے، ناراض کیا جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ مشہور حدیث ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ اگر خوش تو اللہ خوش، باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، حدیث پاک کہ اگر جس کے ماں باپ اس سے راضی اور خوش ہیں، اس کا مطلب اللہ راضی اور خوش ہے۔ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، اس کا مطلب اللہ اس سے